الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أشراف أمتي حملة القرآن. اس چھوٹی سی مگر خوبصورت پرنور اور بارونق مجلس میں موجود حضرات علماء کرام اور قابل احترام بزرگوں بھائیوں، اولاً تو ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. خاص طور سے میں خوشخبری سناتا ہوں اور مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان حضرات کی خدمت میں جو بہت دیر سے یہاں مسجد میں موجود ہیں. آپ کا یہ بیٹھنا اور ان علماء کرام کی زیارت کرنا چاہے ہمارے دلوں کے اندر اس کی اہمیت نہ ہو مگر اللہ رب العزت کے یہاں اس کا بڑا درجہ ہے. یہ حضرات علماء کرام انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، انبیاء علیہم السلام کے جانشین ہیں، جو رشد و ہدایت دے کر اللہ رب العزت پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے تھے. یہ ان علوم نبوت کے حامل اور امین ہیں. چاہے دیکھنے میں یہ مجلس بہت چھوٹی ہے مگر اللہ کے یہاں اس کا بڑا رتبہ ہے. میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں آپ کو. ہمارے یہاں مدارس میں ایک کتاب ہے چھوٹی سی جو پڑھائی جاتی ہے پہلی سال میں. علماء جانتے ہیں یہ سب. اس کا نام ہے فارسی کی پہلی کتاب. اس میں کئی ساری حدیثیں نقل کی ہیں. ایک بہت اچھی حدیث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کے بدیدنے عالم رفت او بدیدنے من آمد و ہر کے با عالم مصافحہ کرد او با من مصافحہ نمود و ہر کے پیش عالم نشست او با من نشست و ہر کے در دنیا با من بنشینت. خدائے تبارک و تعالی روز قیامت پورا در بہشت با من بنا شانیت. کیا فضیلت ہے. ترجمہ کرتا ہوں، آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دنیا میں کسی عالم کی زیارت کے لیے اپنا قدم اٹھاتا ہے، کسی عالم کے دیدار کے لیے چل کر جاتا ہے، یوں سمجھو کہ گویا وہ عالم کو دیکھنے نہیں گیا، عالم کی زیارت کرنے کے لیے نہیں گیا، بلکہ مجھ کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، میری زیارت کرنے کے لیے وہ شخص آیا ہے. اللہ اکبر. آگے فرمایا کہ جو کسی عالم دین سے مصافحہ کرتا ہے،
یوں سمجھو کہ اس نے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا اور فرمایا کہ جو دنیا میں کسی عالم کے سامنے بیٹھتا ہے وہ صرف ایک عالم کے سامنے نہیں بیٹھا بلکہ یوں سمجھو کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہے۔ اور جو دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ کی مجلس میں شرکت کرتا ہے، حق تبارک و تعالی شانہ قیامت کے دن اس کو جنت میں میرے ساتھ بٹھلائیں۔ اب آپ فیصلہ کرو کہ ہماری یہ مجلس اگرچہ چھوٹی ہے، بہت چھوٹی ہے دیکھنے میں، لیکن کتنے بڑے اجر اور انعام اس مجلس پر اللہ رب العزت نے رکھے ہیں۔ اس مجلس میں حضرات علماء کرام موجود ہیں، حدیث شریف کے اساتذہ موجود ہیں، واللہ العظیم ان کی زیارت کرنا یقیناً بہت بڑی عبادت ہے، اور جو علماء کی زیارت کو عبادت نہیں سمجھتا وہ ایک عالم کی حق تلفی کرتا ہے۔ تو آپ اس کو کم نہ سمجھیں۔ اللہ ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے، اللہ ہماری آمد کو قبول فرمائے، حق بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے حدیث شریف پڑھی شروع میں، اس سے پہلے میں ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت چوتھے پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ہم سب کو پوری امت محمدیہ کو خطاب فرماتے ہوئے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری امت کو اللہ فرماتے ہیں کہ اے امت محمدیہ، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں اس دنیا میں آئی، ان تمام امتوں میں اے امت محمدیہ تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے افضل امت ہو۔ کام کیا ہے اس امت کا؟ اگلے الفاظ میں اللہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، اخرجت للناس، تمہیں جو پیدا کیا گیا ہے، اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو نفع پہنچاتے ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے۔ کیا ہے وہ نفع رسانی؟ تأمرون بالمعروف، سب سے بڑا نفع لوگوں کا یہ ہے کہ تم ان کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم خود بھی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس دنیا کے اندر جتنی بھی اس امت سے پہلے امتیں آئی ہیں، ان سب میں بڑا اور سب سے زیادہ رتبہ اللہ کے یہاں وہ اس امت محمدیہ کا ہے، جس کے افراد ہم سب۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بہترین امت کے افراد بنائے، بہترین امت میں اللہ نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ اب اس آیت کے بعد اس حدیث پاک کی طرف آئی، آپ نے فرمایا، اللہ نے پوری امت کو خطاب فرمایا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو خطاب فرمایا کہ اے امت محمدیہ، جو تمام امتوں میں بہترین امت ہے، سنو، تم میں سب میں، پوری امت میں تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اس قرآن کریم کو سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں۔ اس کو سیکھنے والے بھی امت کے بہترین افراد ہیں، اور اس کو سکھانے والے بھی امت کے بہترین افراد ہیں۔ لیکن اللہ معاف فرمائے ہماری نااہلی کو، ہماری بے قدری کو، ہمارے دلوں کے اندر قرآن کریم کی وقار نہیں، قرآن کریم کی اہمیت نہیں، قرآن کریم کے مرتبے سے ہم واقف نہیں، اس لیے نہ پڑھنے والوں کی قدر ہے، نہ پڑھانے والوں کی قدر ہے، یا قدر ہے تو بہت کم ہے، جو ہونی چاہیے وہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے بھائی کہ ہمیں بہت آسانی سے مل گیا، قرآن کریم کے کاغذ کی شکل میں، کتاب کی شکل میں الماریوں میں رکھا ہوا ہے، بہت کم قیمت پر مل جاتا ہے بازار میں، پڑھنے والے موجود ہیں، پڑھانے
میں موجود ہے، ہر بستی میں موجود ہے، بالکل آسانی کے ساتھ یہ دولت ہمیں مل گئی، اس لیے ہمیں اس کی اہمیت اور قدر معلوم نہیں ہوتی۔ انسانی فطرت ہے، انسان کی طبیعت ہے کہ جس چیز پر اس کی محنت لگتی ہے، قربانی لگتی ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے خون پسینہ بہاتا ہے، اتنی ہی قدر دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہماری چونکہ بہت زیادہ محنت نہیں لگی، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ قرآن پڑھتے تھے، ہم بھی تھوڑا موڑا پڑھ لیتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نے کوئی قربانی نہیں دی اس کے لیے، اس لیے دلوں کے اندر جو قدر ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ کیسے ہونی چاہیے قرآن کی قدر؟ کیا ہوتی ہے قرآن کریم کی عظمت و محبت؟ یہ پوچھیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، پڑھیں ان کے حالات، کتنا لگاؤ تھا ان کو اللہ کے کلام سے، کتنا عشق تھا ان کے دلوں میں کلام الہی کا، کتنی محبت تھی ان کو اللہ کی کتاب سے، کتنی عظمت تھی ان کے دلوں کے اندر کتاب اللہ کی، کتنا پیار کرتے تھے وہ ایک آیت سے، ایک اللہ کے ایک حکم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سے۔ دیکھیں ہم احادیث کو، سنیں ان حضرات علماء کرام سے کہ صحابہ کرام نے کیسی محنتوں سے قرآن سیکھا تھا۔ مشکاۃ شریف ایک بڑی کتاب ہے حدیث شریف کی جو پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، اس میں ایک حدیث موجود ہے، ایک صحابی ہے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں بہت بچہ تھا، 5-6 سال کی عمر تھی، ہم لوگ ایک راستے پر رہتے تھے جہاں پانی کا چشمہ بھی تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ہم اس راستے پر ہمارا قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا جہاں پانی کا چشمہ بھی تھا اور وہ گزرگاہ بھی تھی، راستہ بھی تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگ روزانہ مدینہ منورہ سے چل کر اس راستے سے گزرتے تھے۔ میرا کام یہ تھا کہ لوگ جب گزرتے روزانہ قافلے آتے، یہ قافلہ آیا، دوسرے دن یہ قافلہ آیا، پھر وہ قافلہ آیا، یوں روزانہ قافلے والے گزرتے تھے، اور چونکہ یہاں پانی موجود تھا اس لیے یہاں وہ قافلے والے ضرور ٹھہرتے تھے۔ وہ جب ٹھہرتے تو میں ان سے ملتا، ان کی خوشامد کرتا اور ان سے پوچھتا کہ وہ مدینے کے اندر جو شخص ہیں جو یہ کہتے ہیں انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر اپنا کلام نازل فرمایا ہے، اللہ نے میرے قلب پر قرآن کریم اتارا ہے، میں قافلے والے سے پوچھتا کہ تم بھائی مدینے سے آئے ہو، ذرا مجھے ایک دو آیتیں بتلا دو، کیا سیکھ کر آئے ہو، کیا سن کر آئے ہو مدینہ پاک سے؟ میں ان کی منت کرتا، سماجت کرتا، خوشامد کرتا، اور بہت عاجزی انکساری کے ساتھ ان سے 2 آیتیں 4 آیتیں روزانہ سیکھ لیتا۔ یہ ہوتی تھی قرآن کریم کی قدر اور اس کو حاصل کرنے کی لگن اور فکر۔ افسوس ہے ہماری نااہلی پر، عمریں گزر گئی، کتنے ہمارے بوڑھے بڑے نوجوان ساتھی ایسے ہیں جن کو ابھی تک سورہ فاتحہ تک صحیح یاد نہیں، سورہ فاتحہ یاد نہیں، 2-4 سورتیں صحیح یاد نہیں جن سے ہم اپنی نماز صحیح پڑھ سکیں۔ اللہ ہماری اس ناقدری کو معاف فرمائے۔ بھائی دوستو، صحابہ کرام نے بڑھاپے میں بھی دین سیکھا تھا، بڑھاپے میں بھی 80 سال کی عمر میں بھی صحابہ کرام ایمان لائے، ایمان لاتے ہی اللہ کا قرآن سیکھا۔ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم پہلے ایمان لاتے اور ایمان لاتے ہی اللہ کا قرآن سیکھتے تھے، بڑھاپے میں بھی سیکھتے تھے، جوانی میں بھی سیکھتے تھے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی، شرم آتی ہے، جبکہ دین کو سیکھنے میں کوئی شرم نہیں، اور جو شرمائے گا وہ کبھی دین حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے
لا ینال ھذا العلم مستحی ولا مستكبر، کہ دو آدمیوں کو دین کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا، دو آدمیوں کو دین کا علم کبھی نہیں آ سکتا۔ کون ہے وہ دو شخص، کون ہے دو آدمی؟ فرمایا ایک تو شرم کرنے والا، جو دین سیکھنے میں شرم کرتا ہے، شرمیلے کو دین کبھی نہیں آئے گا۔ ارے یہ تو ضرورت ہے، ضروری چیز ہے، اس کے بغیر چارہ ہی کہاں ہے جو شرماتے ہو؟ تو شرم کرنے والے کو دین کا علم کبھی نہیں آئے گا۔